یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی ازواج سیدنا مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آواز کم ہے، آپ تعداد زیادہ ہے، بلند آواز پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق استاد العلماء، صوفی فلسفہ، عالم باعمل، قبلہ حضرت علامہ مفتی محمد نور بخش سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر معزز و محترم علماء کرام، حفاظ قرآن، دور و نزدیک سے تشریف لائے انتہائی عزت کے لائق برادران اسلام، مالک ارض و سما، خالق کائنات جل مجدہ الکریم کا لاکھ لاکھ فضل و احسان، حضور نبی کریم صاحب الاولاق سیاح افلاق، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزہ معراج کی اس خاص رات اس ادارہ اور اپنے پاک گھر میں حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری بارگاہ عزی میں قبول و منظور فرمائے۔ جگر گوشہ استاد العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ محمد ضیاء المصطفیٰ صاحب، آپ کا شکریہ ادا کروں گا، انتہائی محبت سے مدعو کیا اور اللہ کریم نے وعدہ مطابق حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ مجاہد اہل سنت برادر محترم صوفی محمد اعجاز رسول عطاری صاحب اور برادرم سیٹھ حاجی خادم حسین صاحب اور ان کے ساتھ محبت رکھنے والے تمام احباب کو اس خوبصورت ادارہ میں اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک انہیں دونوں جہاں کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ مالک نے ان کو جو ڈیوٹی دی ہے خلوص دل کے ساتھ ان کو نبھانے کی استقامت عطا فرمائے۔ اس خوبصورت درسگاہ میں آج اندازہ 35 خوش نصیب بچے جنہوں نے قرآن پاک کی دولت کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، ان کے سروں پر دستار سجائی جائے گی اور یقیناً کسی بھی درس گاہ سے ایک سال میں یعنی سالانہ اتنے بچوں کا حفظ کرنا یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ والدین کا بھی اس میں تعاون اور خوشبختی ہے اور محنت ہے، خصوصاً اساتذہ کی لگن ہے جو تہجد کے وقت اٹھ کر بچوں کی کلاس لگاتے ہیں اور رات دنیا موبائل میں کھوئی ہوتی ہے اور یہ آپ کے بچوں کو چٹائی پہ بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر
ان کی بھی خوشبختی جو معاونین ہیں، ادارے کے لیے جگہ دینا، ادارہ تعمیر کرانا، لنگر کے اہتمام کرنا، عشر دینا، زکوٰۃوں سے حصہ نکالنا اور اساتذہ کی تنخواہیں، بچوں کے لیے راشن وغیرہ وغیرہ، جو کسی طرح بھی معاونت کرتے ہیں، اللہ پاک انہیں محبوب رکھتا ہے اور دونوں جہاں میں اللہ پاک انہیں سرخرو فرماتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ پاک بچوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور باعمل حافظ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اساتذہ، والدین، معاونین سب کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز بھی کرنا چاہتا ہوں اور جلد از جلد اپنا مدعا پیش کر کے اجازت لینا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں یہ گزارش کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ آج ہماری ترجیحات کچھ اور ہیں، قرآن حدیث نے ہمیں ترجیحات کچھ اور دی ہیں۔ اگر ہم اپنے وقت کی حوالے سے کہ زندگی کس انداز سے گزارنی ہے، قرآن پاک، حدیث مبارکہ، صحابہ کرام، اولیاء کرام، ان کی ترجیحات نیکی ہے، اچھائی ہے، سچائی ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، خدمت خلق ہے اور پرہیزگاری ہے، زہد ہے، تقوی ہے، شرم ہے، حیا ہے، خوف خدا ہے، عشق رسول ہے، اتباع رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری ترجیحات جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، حیا کی چادریں اتر گئیں، خوف خدا لٹ گیا، دو نمبری عام ہے، ملاوٹ عام ہے، چوری عام ہے، دھوکہ عام ہے، سود عام ہے، رشوت عام ہے۔ صرف نام سے ہمیں نسبت ہے کہ ہم قرآن، حدیث اور اسلام کو ماننے والے ہیں، ہمارا کردار اس بات کی دلالت نہیں کرتا کہ ہم واقعی اسلام اور ایمان کے چاہنے والے ہیں۔ دوسری ترجیح، پیسہ کہاں لگانا چاہیے۔ اگر قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ایک بار نہیں، دو بار نہیں۔ قرآن مقدس کو اگر غور سے آپ پڑھو گے، ذکر کرنے کا بھی حکم ہے، نماز پڑھنے کا بھی حکم ہے اور روزے کا بھی حکم ہے۔ سب سے زیادہ قرآن جس کی تلقین کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ پھر قرآن مثالیں دیتا ہے، تم دو گے میں بڑھاتا جاؤں گا، میں بڑھاتا جاؤں گا، میں بڑھاتا جاؤں گا۔ زمین میں دانے ڈالتے ہو، اللہ پاک ایک کے بدلے کئی 100 عطا کرتا ہے، تو تم نے اپنے لیے دانہ ڈالا، زمین میں رول دیا، اللہ نے تمہارا وہ دانہ بھی ضائع نہیں ہونے دیا، تو اپنا مال اللہ کے نام پہ دو گے تو اللہ پاک کیسے ضائع کرے گا، بڑھا چڑھا کے تمہیں عطا کرنے والا۔ اللہ پاک اور محبوب کریم علیہ السلام، پھر صحابہ کرام، گھر کی دیواروں پہ ہاتھ پھیرنا کہ کوئی سوئی بچی نہ رہ جائے، ان کی ترجیحات کہ دین پہ مال خرچ کیا جائے۔ ہماری ترجیحات، سب سے بڑا فنکشن شادی کا کرنا ہے، گانے ہوں اور الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ الفاظ ہی کے اندر جو ہے وہ مزہ جو ہے وہ ککرا ہو جاتا ہے کہ ہم شادی پہ کیا کرتے ہیں، گانوں پہ، گویوں پہ، نٹووں پہ بے تحاشا پیسے لٹاتے ہیں۔ ہم دنیاوی طور پہ جہاں ہمارا گزارا لاکھ میں چلنا ہوتا ہے، ہم 1.5-2 لاکھ خرچ کرتے ہیں۔ ایک شخص کلخانی پر 2 لاکھ لگا سکتا ہے، وہ دکھاوے کے لیے قرض لے کر بھی 3-4 کو پہنچ جاتا ہے۔ ایک بندہ اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی پر 3 لاکھ کی ہمت رکھتا ہے، وہ قرض ضرور اٹھاتا ہے، 2 لاکھ 4 لاکھ جتنا بھی اٹھا سکے۔ ہمارا پیسہ دنیا کے لیے ہے، ہمارا پیسہ دکھاوے کے لیے ہے، ہمارا پیسہ کھوائیوں کے لیے ہے، لیکن ہمارا پیسہ آج
دین کے راستے میں اللہ کے نام پہ خرچ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو ہمیں اپنی ترجیح بنانی چاہیے کہ جانے والا چلا جاتا ہے، اس کا مال وہی ہے جو اپنے جیتے جی خدا کے نام پر لٹا کے چلا جاتا ہے۔ میں ایک حدیث مبارکہ پیش کر کے پھر اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنے مال سے پیار کیا جاتا ہے یا غیروں کے مال سے؟ حضور اپنے مال سے۔ فرمایا میں دیکھتا ہوں لوگ غیروں کے مال سے پیار کرتے ہیں۔ آقا ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا جو مال تم دنیا میں بچا بچا کے رکھتے ہو، مرنے کے بعد کس کا ہے؟ حضور ہماری اولاد کا ہے، ہمارے ورثاء کا ہے۔ تو فرمایا تمہارا تو نہ ہوا، یہ تو غیروں کا مال ہے، تم تو بس پہرا دے رہے ہو۔ میرے آقا پاک نے فرمایا جو مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہو وہ ضائع نہیں ہوتا، قیامت کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ تمہارا مال وہ ہے جو آج اللہ کے نام پہ اپنے ہاتھوں سے خرچ کر جاؤ گے۔ تو یہ اللہ مال بھی دیتا ہے، پھر بڑا دل بھی اللہ پاک خود ہی عطا فرماتا ہے۔ تو بھائی اعجاز رسول ہے یا سیٹھ صاحب ہیں، بے تحاشا اللہ کے نام پہ مال دیتے ہیں، درس بناتے ہیں، چلاتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو توفیق دی ہے، ہمیں بھی چاہیے اپنا حصہ ان کاموں میں بڑھ چڑھ کر ڈالا کرے۔ آج بارش نہیں ہو رہی، جو تھل کے زمیندار ہیں پریشان ہیں کہ ہمارا چنا ضائع ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں جب 10واں دینے کی بات آتی ہے تو تم خیانت کرتے ہو، اب رب سے کیسے امیدیں رکھتے ہو؟ ہماری فصلیں ضائع ہو جاتی ہیں، جب کٹائی کا موسم آتا ہے بے موسمی بارشیں آ جاتی ہیں۔ میرے بھائی 10واں کون آج پورا دیتا ہے؟ 20واں کون پورا دیتا ہے؟ اگر ملک کے زمیندار اور سرمایہ دار زکوٰۃ اور عشر پورا دے، کسی گلی میں آپ کو بھکاری نظر نہیں آئے گا، کسی بیوہ کا چولہا آپ کو بجھتے نظر نہیں آئے گا۔ ہم جو فرض ہے مال وہ بھی نہیں نکالتے، نفلی صدقات تو بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال میں گزارش کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، جہاں پہ دینی ادارے چل رہے ہیں اپنا عشر، زکوٰۃ، صدقات، خیرات ان کا حصہ رکھا کرے۔ اور یہ ایسا صدقہ ہے جو صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کا راشن، آپ کی جنس یا آپ کی زکوٰۃ درسگاہ میں پہنچے گی، آپ نے دے دیا، کسی حافظ، کسی قاری، کسی عالم کے پیٹ میں وہ لقمہ گیا، آپ سو رہے ہیں، بچہ تہجد میں اٹھ کر قرآن یاد کر رہا ہے، آپ کو سوئے سوئے اللہ اس کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ آپ قبر میں چلے جائیں گے، یہ ثواب وہاں تک بھی پہنچتا رہے گا۔ تو یہ میں نے صرف اختصار کے ساتھ ذہن سازی کے لیے عرض کیا ہے۔ اداروں کی ضرورت ہے، دینی طور پہ جہالت بہت زیادہ ہو چکی ہے، ہمارے بچوں کو 6 کلمے تک نہیں آتے، اور قرآن تو بہت بڑی بات ہے، ہمارے بچوں کو ایمان کی شرائط کا پتہ نہیں ہے۔ یہ جہالت بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم سے جو پہلی نسل تھی، بزرگ مثال کے طور پہ قبلہ استاد محترم بیٹھے ہیں، ان کے ہم اثر ہیں، یا ان کے 10 سال 20 سال بعد والی جو جنریشن ہے، ان کو 6 کلمے بھی آتے ہیں، ان کو ایمان کی شرائط بھی آتی ہیں، ان کو نماز جنازہ بھی آتا ہے، ان کو بہت سی دینی باتوں کا پتہ ہے۔ اب جو ہماری عمر کے لوگ ہیں، یا یہ کہہ لیں جن کی ایج 20 سال سے 25 سال سے 50 سال کے درمیان ہے، کسی کو 1 کلمہ آتا ہے، کسی کو 2 کلمے آتے ہیں، اور اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے، نماز تک صحیح نہیں آتی۔ تو یہ 20 سال میں تبدیلی آتی ہے، زمانے کے اندر 20 سال میں دنیا بدل جاتی ہے۔ آقا پاک کی حدیث مبارکہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہر 20 سال میں طور طریقے بدلتے رہتے ہیں۔ آج سے 20 سال پہلے کے لوگوں کو کیا پتا تھا کہ دنیا کا اتنا بڑا کمپیوٹر اس چھوٹی سی مشینری کے اندر آ جائے گا، بغیر تار کے جو ہے ہم انٹرنیٹ چلیں گے، ویڈیوز کال ہوں گی۔ اور اس سے پہلے 20 سال کے لوگوں کو کیا پتا تھا کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ ایسی ایسی چیزیں ایجاد ہو جائیں گی۔ تو زمانہ بدلتا ہے۔ تو اب ہم جس دور میں ہیں تو نوجوان 20 1 کلمہ
2 کلمے یا اس کو چھوٹی موٹی کوئی دعا یاد ہے وغیرہ وغیرہ، اتنا کچھ آتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اگلی بات ذرا غور سے سنیے گا۔ اب آئندہ جو نسل آ رہی ہے، خدشہ ہے اللہ پاک معاف فرمائے، شاید پہلے کلمے سے ہی ہماری اولادیں محروم رہ جائیں، ہماری اولادوں کو نماز پڑھنا بھی نہ آئے، تو اس تیزی کے ساتھ ہم دین سے دور جا رہے ہیں۔ دین کی بقا مدارس میں ہے۔ اگر ہمارے مدارس کامیاب ہیں، یہ دین کے مجاہد ہیں، یہ دین کے سپاہی ہیں، اور اس طرح دین نسل در نسل سینہ بسینہ آگے چلتا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں مدارس کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو اس طرف مائل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ ہمیں شوق ہو بیٹا عالم بنے، بیٹی عالمہ بنے، قاری بنے، قاریہ بنے، یہ شوق بھی ملے اور مدارس کی خدمت کا جذبہ بھی نصیب ہو۔ یہ باتیں میں نے کیوں کہیں؟ نہ قبلہ صاحبزادہ صاحب نے مجھے کہا، نہ کسی اور نے، صرف ماحول دیکھا، دل خوش ہوا کہ 35 بچے حفظ قرآن کی دستار سجائے بیٹھے ہیں، تو من نے کہا کہ چند باتیں اظہار خیال کہہ لیں، یا حوصلہ افزائی کے لیے، یا ذہن سازی کے لیے۔